کوئی ساتھی بات تلاوت کر لیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آپ کہہ دیجیے انظر غور سے دیکھو ماذا وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وما تغنی الآیات والنذر اور نہیں دور کر سکتی نشانیاں اور ڈرانے والے عن قوم لا یؤمنون ایسے قوم سے جو ایمان نہیں رکھتی. فہل بس نہیں ینتظرون وہ انتظار کرتے الا مگر مثل ایام الذین ان لوگوں کے دنوں کی طرح خلو من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے. قل آپ کہہ دیجئے فانتظروا بس تم انتظار کرو انی من المنتظرین معکم میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہوں. ہاں جی تو حرکات سکنات سے بات نہیں ہے. تیرا نام کیا ہے جی؟ پہلے ڈاک ہے قریب سے آ رہا ہے لیکن تو حرکات سکنات سے بات آدھا کیوں جی؟ گھر کدھر ہے تیرا؟ کدھر ہے پہاڑی گھر کے پاس؟ محمدی چوک میں غوثیہ چوک میں پودا وہاں کے چنے کھاتا رہتا ہے یا کیا کرتا رہتا ہے؟ تو لیٹ ہوتا ہے آئندہ لیٹ آ گئے تو اس میں چنوں کے پلیٹ لگا دینی چاہیے. غوثیہ چوک کی خیال صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح نہیں؟ ایک پلیٹ تو ہے اس کے ایک نوالا بننا. تو کھاتا زیادہ ہے اس لیے موٹا ہے تو کم کھایا کر جی. کم کھایا کر. عمر دیکھو اتنا موٹا ہو گیا تو کہاں سے تشریف لانا؟ بس گھر کے در کر لئیہ با بہت دور شاہ بہت دور بہت بے وقوف انسان. تو ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں بچاتے ہیں رسولنا اپنے پیغمبروں کو والذین ان کو آمنوا جو ایمان لاتے ہیں. کذالک اسی طرح حقا ثابت ہیں علینا ہم پر ننجی المؤمنین نجات دینا ایمان والوں کو. ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں جو ایمان. قل یا کہ آپ کہہ دیجیے یا ایھا الناس اے لوگ ان کنتم اگر ہو تم فی شک شک میں من دین میرے دین کے بارے میں فلا اعبد الذین بس نہیں میں عبادت کرتا ان کی تعبدون ہم من دون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ورے. ولکن اعبد اللہ لیکن میں عبادت کرتا ہوں الذی اس ذات کی یتوفا جو تمہیں وفات دیتی ہے. وامرت اور مجھے حکم کیا گیا ان اکون کہ ہو جاؤں میں
للمؤمنین ایمان لانے سے. اور پھر اقم سیدھا کر وجہ کا اپنا رخ اپنا چہرہ للدین دین کے لیے حنیفا یکسو ہو کر ولا تکونن اور مت ہو جانا تم میرے مشرکین مشرکوں میں سے ولا تدع اور مت پکار من دون اللہ کے بارے ما ان معبودوں کو لا ينفع جنہیں تمہیں فائدہ پہنچاتے ولا یضر اور نہ نقصان پہنچاتے. فإن بسر فعلت اب کریں گے ایسا فإنک تو بے شک آپ اذن تب من الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے. وَإِنْ اور اگر یمسسک اللہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے تجھے بضر کوئی تکلیف فلا کاشف لہ تو نہیں ہے اس کو کوئی دور کرنے والا ہٹانے والا الا مگر ہوا وہی اللہ. وَإِنْ يُرِدْكَ اگر وہ ارادہ کرے تیرے ساتھ بضر بھلائی کا فلا راد تو نہیں کوئی ٹالنے والا بفضلہ اس کے فضل کو یصیب اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے بھی اپنا فضل من یشاء جسے بھی چاہتا ہے میرے عباد اپنے بندوں میں سے وہو الغفور اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحیم بہت مہربان. قل آپ کہہ دیجیے یا ایھا الناس اے لوگوں قد تحقیق جاءکم آ چکا ہے تمہارے پاس الحق و حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فمن بس جو اہتدیٰ ہدایت حاصل کرتے فإنما بس سوائے اس کے نہیں یہتدی وہ ہدایت حاصل کرتے لنفسی اپنی جان کے لیے. ومن ضل اور جو برے اعمال کرے فإنما يضل علیہ تو سوائے اس کے نہیں وہ برا کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف. وما انا اور نہیں ہوں میں بوکیل علیکم تم پر مسلط کیا ہوا. واتبع اور آپ پیروی کر لیں ما اس چیز کی یوحا الیک جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. واصبر اور صبر کیجیے حتی یحکم یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے وہو خیر الحاکمین اور بہترین فیصلہ کرنے والے میں سے. دوبارہ قل آپ کہہ دیجیے انظروا غور سے دیکھو وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور نہیں دور کر سکتی نشانی اور ڈرانے والے ایسی قوم سے جو ایمان نہیں لاتی. فہل ینتظرون بس نہیں وہ انتظار کرتے مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں. آپ کہہ دیجیے انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں بچاتے ہیں اپنے پیغمبروں کو اور ان کو جو ایمان لا چکی ہے. اسی طرح حق ہے ہمارے ذمے ہم کہ نجات دیتے ہیں مومنوں کو. آپ کہہ دیجیے اے لوگوں اگر ہو تم شک میں میرے دین کے بارے میں فلا اعبد الذین بس نہیں میں عبادت کرتا ان معبودوں کی تعبدونہم جن کو تم عبادت کرتے اللہ کے بارے. لیکن میں عبادت کروں تو اللہ کے وہ ذات جو تمہیں وفات دیتے تمہیں مارتی ہے. اور مجھے حکم کیا گیا کہ ہو جاؤ میں مومنوں میں سے اور ایک کہ اپنا سیدھا کر اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو کر اور مت ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ اور مت پکڑ اللہ کے بارے ما ان معبودوں کو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان تمہیں. فَإِن فَعَلْتَ بس اگر آپ ایسا کریں گے فَإِنَّكَ تو بے شک اذن تب اب ہوں گے من الظالمین ظالموں میں سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ پہنچا دے آپ کو بضر کوئی تکلیف فلا کاشف لہ تو نہیں ہے کوئی ہٹانے والا دور کرنے والا اس کو الا هو مگر اللہ ہی. وَإِن يُرِدْكَ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تیرے ساتھ کسی بھی بھلائی کا تو نہیں ہے اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا. یصیب بھی پہنچاتا ہے اپنا فضل جسے بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. اور آپ کہہ دیجیے یا ایھا الناس اے لوگوں تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی جو ہدایت حاصل کرتا ہے راہ راست پہ آتا ہے تو سوائے اس کے لیے وہ راہ راست پہ آتا ہے اپنے نفس کے لیے اور جو برا کرتا ہے سوائے اس کے لیے وہ برا کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف. اور نہیں ہوں میں تم پر مسلط کیا ہوا
متبع اور پیروی کریں اور اس چیز کی جو حاجوئی کی جاتی ہے لیکن آپ کی طرف وصبر اور صبر کیجیے حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر لے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اچھا قل انظروا نظر ینظر، باب نصرہ سے دیکھنا یہ بھی ہے، غور و فکر کر یہ بھی ہے، یہ معنی آتا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا فی نظر، اس میں غور و فکر ہے، یہ قابل غور ہے۔ تو دونوں معنی تھے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا غور سے دیکھو، دونوں معنی کو جمع کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ماذا، ماذا کی ہے تو ماذا کے کئی معنی ہیں، وہ تو آپ کو پتا ہو۔ ماذا اس میں جنس بھی آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 استفہامیہ بھی آتا ہے۔ نمبر 3 ما استفہامیہ، بلکہ ایک میں استفہامیہ کے نمبر 3 موصولہ، نمبر 4 ما استفہامیہ اور ذا موصولہ، نمبر 5 ما استفہامیہ ذا اسم اشارہ، بندے دا پت پڑھ۔ نمبر 6 ما زائدہ ذا موصولہ، نمبر 7 ما استفہامیہ ذا زائدہ۔ سمجھ آئے؟ یہ تو ماذا کی تحقیق تو آپ لوگوں نے پہلے پڑھی ہو جی، یا پھاڑی ہو، جیسے آپ نے سینے کے ساتھ نہیں لگایا جی۔ تو لیکن یہاں پر موصولہ الذی کے معنی، ٹھیک ہے۔ وما تغنی اغنا یغنی، الآیات میں پہلے والنذر النذیر کی جمع ہے، اس کی جمع ہے نذیر کی جمع۔ ڈرانے والا، اگر مصدر کے معنی میں لیں گے تو پھر انذار کے معنی میں ہوگا، ڈرانے کے معنی میں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نذیر جمع شیخ نذیر، سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ غور سے دیکھو، ہم کہہ رہے ہیں کہ غور سے دیکھو، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، غور و فکر کرو۔ یہ غور و فکر کے لیے پیدا کی ہے یہ چیز، آسمان میں کائنات ہے، پہاڑوں کو دیکھو کیسے رکھے اللہ تعالیٰ، سمندر کے درمیان جزیرے کیسے پیدا کیے ہیں، درخت کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس کو پیدا کیا۔
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس کو اٹھایا گیا، کیسے پھیلایا گیا، کیسے اس کو کھڑا کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کیسے کھڑا کیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے بچایا گیا. سمجھ آ گئی. تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے، نشانیاں یا تنبیہات، تنبیہ ان کی کچھ کام نہیں آتی. نشانیوں سے معجزات مراد اور نزل سے انبیاء مراد ہے. وہ ڈراتے تنبیہ کرتے ہیں جہنم سے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، حل یہاں پر استفہام کیا ہے؟ انکاری. حل نفی کے معنی کہ نہیں انتظار کرتے. الا مثل ایام، ایام جمع ہے کس کی؟ یوم. دیکھیں یوم دن کے معنی میں بھی آتا ہے اور یوم مطلق وقت کے معنی میں بھی آتا ہے. اور یہ تو آپ لوگوں نے پاس پڑھی ہوگی، جب یوم کے ساتھ کوئی فعل ممتد آ جائے تو اس سے پھر دن، نہار مراد ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ رکبت هذه الدابة يوما رکوب. اگر فعل غیر ممتد پھر مطلق وقت مراد ہوتا ہے کہ انت حر یوم یقدم زید، زید جس دن آ جائے آپ کیا ہیں؟ آزاد ہیں. تو قدوم فعل غیر ممتد، رکوب ممتد. اور یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا، کوئی یاد ہو کہ اس کے ساتھ ایک اس کا عامل آتا ہے، دو فعل آتے ہیں، ایک اس کا عامل آتا ہے اور ایک اس کا مضاف الیہ آتا ہے. تو اگر دونوں ممتد ہو تو دن مراد ہو، اگر دونوں غیر ممتد ہو تو مطلق وقت مراد ہو، دن ہو یا رات ہو. اگر ایک ممتد ہو اور دوسرا غیر ممتد ہو، ممتد کو تو پتہ ہے ممتد کسے کہتے ہیں؟ جس کی مدت بیان کی جا سکتی ہو، اور غیر ممتد جس کی مدت بیان نہ کی جا سکتی. اگر ایک ممتد ہو، عامل ممتد ہو، مثلا ایک ممتد ایک غیر ممتد، تو صورت میں عامل کا اعتبار کیا جائے، مضاف الیہ کا نہیں. اگر عامل ممتد ہوگا تو اس سے مراد دن ہو. اگر عامل غیر ممتد ہوگا اگرچہ مضاف الیہ ممتد، تو صورت میں اس سے مراد مطلق وقت ہوگا. اس میں دیر رات شامل ہوتے ہیں دونوں. ایام جمع کر لینا تو یہ عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے اور نعمت کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اسی طرح واقعات کے معنی میں بھی آتا ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اس سے بعد نے کہا کہ اس سے مراد واقعات یا بعد نے کہا عذاب مراد ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ. اچھا تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر ان جیسے لوگوں کے دنوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے. کیا مطلب؟ یعنی جو ان کی کرتوت ہیں، جو ان کے افعال ہیں، اس سے یہی معلوم ہو رہے ہیں کہ بس انتظار کر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب نازل ہو جائے جیسے پہلے لوگوں پر عذاب نازل ہوا. اس سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ خود انتظار کر رہے ہیں، اس لیے یہ کام کر کے گویا کہ یہ عذاب کا انتظار کر، ایسے کرتوت کر کے گویا کہ یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. کام تو ایک کیسے
تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں تمہارے ساتھ، دیکھتے ہیں کیا انجام ہوتا ہے تمہارا، لیکن دعوت و تبلیغ تو میں نہیں چھوڑوں گا، وہ تو میں کرتا رہوں، باقی میں بھی تمہارے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تم بھی اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا آگے فرمائے ثم ننجی رسلنا، نجا ینجی کس باب سے ہے؟ باب تفعیل سے۔ ننجی کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم، فعل مضارع معروف کا صیغہ۔ اب اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کو، ان کو جو ایمان لا چکے۔ حق هذا الامر حقا، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حقا کیا ہے؟ مفعول مطلق۔ ٹھیک ہے، علینا اسی کے متعلق ہے حقا۔ ننجی المؤمنین، ننجی یہ کون سا صیغہ ہے؟ جی کیڑا صیغہ ہے؟ جی جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو جمع متکلم کا صیغہ کیسے آتا ہے؟ ننجی، انجا، ینجی، جی 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 دو ساکن جی جی اور جی ہاں کوئی کر چڑھ دے کہڑے پیسے رکھ دے، یہ ٹھیک ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ نون جی، اس کو ہلکا کرنے کے لیے نون جل کا، کیونکہ آگے میں آنا تھا نا تو کیا آنا تھا پھر؟ نون جیل مؤمنین، اگرچہ ایک کلمہ نہیں ہے، کلمہ الگ الگ لیکن جمع ہو، اس کو ہلکا کرنے کے لیے نون جیل مؤمنین، ورنہ نون جی تھا اصل۔ تو فرمایا اسی طرح ہم بچایا کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کو، ان کو جو ایمان آ چکے عذاب سے۔ دیکھیے بات غور سے سنیں، اگر تو حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو اس صورت میں جو عذاب آتا ہے وہ صرف اہل باطل پر آتا ہے، اہل حق پر نہیں آتا۔ اہل حق کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے تھے، جیسے قوم نوح غرق ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ قوم عاد کو ہلاک کیا، لیکن ہود علیہ السلام اور ان کے متبعین اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ قوم صالح ہلاک ہو گئی، لیکن حضرت سمود علیہ السلام اور ان کے متبعین کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ اسی طرح اور قوم لوط دیکھو اور دیکھو، سمجھ آ یہ ہوتا ہے۔ اگر کیونکہ اگر اس صورت میں اہل حق کو بھی ساتھ عذاب دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پھر پتہ نہیں چلے گا نا، پھر تو لوگ اور الجھن میں پڑ جائیں گے، اہل حق کون، اہل باطل کون، سمجھ آئے۔
البتہ اگر لوگوں کے ظلم سرکشی کی وجہ سے جو عذاب آتا ہے تو وہ عذاب اس دنیا میں عام ہوتا ہے، اس میں اہل حق بھی آتے ہیں، اہل باطل بھی، نیک بھی بد بھی۔ سمجھ آ رہی؟ تو سب پر آتا ہے، البتہ آخرت میں پھر نیک جو ہے نا وہ بدوں سے الگ، نیک الگ بد الگ، وہ الگ ہے، لیکن یہاں پر عذاب عام ہے۔ سمجھ آنے کے لیے تو یہ جو کام بچاتے ہیں مطلب حق اور باطل ہے، ہم کذالک اسی طرح، یعنی انجا ان کائنا کذالک، ذکر مفعول مطلق۔ اچھا جی، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دین، آپ کہتے اے لوگ اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، اس کی جزا موصوف ہے، ولا تضرون، تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یا تم مجھ سے یہ اپنی عبادت نہیں چرا سکتے، بس میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ورے، بلکہ میں تو عبادت کرتا ہوں اس ذات کی جو تمہیں وفا دیتی، یتوفا، توفا یا توفا، توفیا تھا کیا سے توفیا سے کیا ہو گیا؟ قال بعض قاعدہ جاری کو توفا، یتوفا یو، یہاں پر بھی قال بعض قاعدہ جاری ہو، یتوفا ہو گیا، ٹھیک ہے، یتوفاکم، میں عبادت کرتا ہوں اس ذات کی جو تمہیں وفا دیتی ہے، تمہیں مارتی ہے۔ سمجھ آ؟ اچھا، یہاں پر اللہ کی قدرت کے نشانیوں میں سے کس کا ذکر کیا؟ وفات کا، موت، جو تمہیں اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے، مارتا ہے، کیونکہ مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ موت صرف اللہ ہی دیتا ہے، اس کو تسلیم کرتے تھے، تو اس لیے ان سے کہا کہ وہ تمہیں مارتا ہے، وفات دیتا ہے۔ جب موت وہ دیتا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے ہاتھ میں موت نہیں ہے، سمجھ آ کہ نہیں؟ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ اور یہ کہا کہ آپ ان سے کہتے کہ تمہیں وہ موت دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے موت دیتا ہے، مجھے بھی دیتا ہے لیکن میں تو ویسے عبادت کرتا ہوں، تو کر رہا ہوں عبادت، ولیکن اعبد اللہ الذی توفاکم، میں تو کر رہا ہوں، تمہیں عبادت کرنا چاہیے۔ تم جب اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے پھر؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والے میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ، یہ بھی ماقبل پر عطف ہے، ٹھیک ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اصل میں یوں، اقم اصل میں کیا تھا پھر میں بتا چکا ہوں، اقوم، ٹھیک ہے، واو متحرک مقبل حرف صحیح ساکن، مقبل کو جو ہے نا وہ حرکت نقل کر تو یا سے بدل دی عقیم، جی عقیم، پھر جو ہے نا وہ التقاء ساکن کی وجہ سے آپ کو کیا کر دیا؟ گرا دیا، عقیم ہو، اپنا چہرہ، اپنا رخ سیدھا کر دین، حنیفاً، یہ حال ہے کس سے؟ عقیم کے اندر جو انتظامین ہے اس سے، کہ تم بالکل دین کے لیے یکسو ہو کر اپنا چہرے کو پہن، بعد نے اس کو حال بنایا ہے دین سے، بعد نے وجہ کا سے بنایا ہے،
سمجھ آپ کے نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو ہم انداز میں جو عقیم میں جو انداز امیر ہے اس سے حال بنا دین سے حاض حالات بنانے کی صورت میں معنی کیا ہوگا کہ تمام ادیان کو چھپا کے تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر صرف ایک دین کو حنیف بالکل ایک سو باطل ادیان کو چھوڑ کر الگ تلگ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں سے بچ جائے وَلَا تَدْعُ تدعو اصل میں کیا تھا دعا یدعو تدعوتا کیا تھا تدعوتا پھر لا اس میں داخل کر دیا تو آخر سے حرف کو کیا کر دیا گرا دیا لا نہیں کی وجہ سے لا تدعو ہو گیا وہاں کو گرا دیا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ مت تم پکارو اللہ کے بارے ان کو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان فَإِن فَعَلْتَ بس اگر آپ ایسا کریں گے فَإِنَّكَ تو بے شک تب آپ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ تب ہو جائیں گے آپ ظالم کہتے ہیں اِذًا شرطی ہے اور جو جملہ ہے شرط یہ جو اس کی شرط ہے وہ محذوف ہے اور اس کی طرف یہ مضاف بھی ہے اگر آپ ایسا کریں گے وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کر سکتے خطاب کس کو ہے سناوے دینو نہیں آنے کیا ہے آنکھیں دینو تے سناوے نونو یہ کوئی پریشان ہو ہم لوگوں نے بتایا نہیں ہاں سب کو بتایا سمجھ آوے تجھے کہ نہیں ایسے کہہ رہے مجھے سمجھ نہیں ہے کوشش تو کرتا نہیں کوشش نہیں کرتا تھا پنجابی سیکھنے اس کے لیے تو مقبولیت قبیلیت سے زیادہ تو مقبولیت شرط ہے اس سال آئے تو یا پہلے سے اس سال آئے پہلے کہاں پڑھتے رہے اچھا تو سرائے کی تجھے نہیں یاد ہے سرائے کی کون سی قوم ہو اچھا مسجد ہو مسجد مسجد ہی ہے وزیر نہیں مسجد ہی اچھا وَإِن يَمْسَسْكَ مثلا مسو باب نصر باب سمعاس پہنچنا پہنچنے کے بعد لیکن یہاں پر اس کو متعدی کر دیا با کے ساتھ تو پہنچانا ایسے تو پہنچنا مس ٹچ کرنا لیکن یہاں پر متعدی ہے پہنچانے کے بعد فلا کاش الا ہوا بدل ہے لہو میں ہو سبیل سے اگر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں سوائے اللہ وَإِن يُرِدْكَ وَإِن يُرِدْكَ يُرِيدُكَ ٹھیک ہے لیکن ان کی وجہ سے اس پر سکون آ گیا تو ارتقاء ساکنین کی وجہ سے یہ آپ کو کیا کر دیا گرا دیا باب افعال سے اراد یرید اراد اصل میں کیا تھا جی اوراد کی جی لا حول ولا اگر ارادہ کرے تیرے ساتھ بھلائی کا فلا وعد الفضل تو کوئی اس کی فضل کو ٹالنے والا نہیں ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منع
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سمجھ آ رہی کلیئر؟ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، پہنچاتا ہے اپنا فضل جسے بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہتے اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، حق تمہارے پاس آ چکا ہے، حق تو آ چکا ہے، تو جو راہ راست پہ آتا ہے تو اپنے لیے راہ راست پہ، اپنے نفس کے فائدے کے لیے، لنفسہ من اللہ کیا ہے؟ منفعت کے لیے، ومن ضل فإنما يضل علیہ، اور جو برا کرتے ہیں تو اب اس کا بات اسی پر یہاں پر اعلیٰ مخالفت کے لیے۔ وما انا بوکیل علیکم، علیکم متعلق مقدم ہے وکیل، وکیل کا اصل معنی تو ہے کارندہ، کارساز وغیرہ، لیکن یہاں پر معنی اس کا ہے مسلط کیا، ذمہ دار۔ سمجھ آ؟ میں تم بس ذمہ دار نہیں کہ مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، پیر بھی کر لو اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، اور صبر اس پر پہ ڈٹے ہوئے رہو، اس کے پیروی بھی کرنی ہے، اس پر ڈٹے بھی رہیں، سمجھا؟ اور یہاں تک باقی اتباع اور اطاعت میں فرق عرض کر چکا کچھ سال پہلے، امید ہے کہ وہ آپ بھول چکے ہوں گے۔ حتی یحکم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے میں سے ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کو پتہ ہے نا پھر اعلان لگ چکا ہے، لگ چکا ہے نا اعلان۔ ہاں، اگلے ہفتے سے جائزہ شروع ہو، تیاری کر، اچھی طرح تیاری کر۔